آج میں آپ کو ترک خلافت عثمانیہ کے دور کے لوگوں کی 5 خوبصورت عادات کے بارے میں بتاؤں گی۔ پانی اور قہوہ۔ ترکوں کے گھر جب بھی کوئی مہمان آتا تو وہ اس کے سامنے پانی اور قہوہ رکھتے۔ اگر مہمان پانی کی جانب ہاتھ بڑھاتا تو اس کا مطلب یہ سمجھا جاتا کہ اسے کھانے کی طلب ہے اور پھر وہ اس کے لیے شاندار کھانا تیار کرواتے۔ اور اگر مہمان قہوے کی طرف ہاتھ بڑھاتا تو اس کا مطلب یہ سمجھا جاتا کہ اسے کھانے کی حاجت نہیں۔ گھر کے باہر پھول۔ ترکوں کے ہاں رواج تھا کہ جس کے گھر کے باہر بھی پیلے پھول رکھے ہوتے تو اس کا مطلب یہ سمجھا جاتا کہ گھر میں مریض موجود ہے، اور اس گھر کے باہر شور شرابہ نہیں کیا جاتا تھا۔ جس گھر کے باہر لال پھول موجود ہوتے تو سمجھ لیا جاتا کہ اس گھر میں ایک نوجوان کنواری لڑکی موجود ہے، اس لیے اس گھر کے باہر بازاری اور غلط جملوں کا استعمال بہت ہی برا سمجھا جاتا تھا۔ کنڈی۔ ترکوں کے دروازے کے باہر 2 قسم کی کنڈیاں لگی ہوتی تھیں، ایک چھوٹی کنڈی اور ایک بڑی کنڈی۔ اگر باہر بڑی کنڈی بجتی تو سمجھ لیا جاتا کہ کوئی مرد آیا ہے اور گھر کا کوئی مرد ہی جا کر دروازہ کھولتا۔ اگر چھوٹی کنڈی بجتی تو سمجھ لیا جاتا کہ باہر کوئی عورت آئی ہے اور گھر سے کوئی عورت ہی نکل کر دروازہ کھولتی اور اس خاتون کا استقبال کرتی۔ صدقہ۔ ترکوں کا صدقہ دینے کا انداز بھی کمال کا تھا۔ کوئی نہ کوئی مالدار ترک سبزی فروش یا پھر دکانداروں کے پاس جا کر اپنا کھاتہ کھلوا دیتا۔ اس کے بعد کوئی بھی حاجت مند جب سبزی یا اناج لینے کے لیے آتا تو دکاندار اس کو بغیر پیسے لیے ہی اناج اور سبزی دے دیا کرتا۔ 63 سال۔ ترکوں میں جب بھی کسی بزرگ کی عمر 63 سال سے زیادہ ہو جاتی اور اس سے کوئی پوچھتا کہ آپ کی عمر کیا ہے تو کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی 63 برس کی عمر میں وفات پا گئے تھے، اس لیے وہ بزرگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حیا اور الفت کرتے ہوئے یہ نہ کہتا کہ اس کی عمر 63 برس ہو چکی ہے، بلکہ یہ کہتا کہ بیٹا ہم حد سے آگے بڑھ چکے ہیں۔ کیسا ادب، کیسا عشق تھا ان لوگوں کا، کیسی خوبصورت عادات تھیں۔ اسی وجہ سے عالم کفر نے سلطنت عثمانیہ کے ہی غداروں کے ساتھ مل کر خلافت کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ لیکن پھر بھی ہمیں امید کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے، کیونکہ اقبال نے کہا تھا، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔